اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سورۃ الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اور اسی نے بھیجا ہے اس دنیا میں نبی اور رسول بھیجے ہیں تاکہ وہ ان کی آیات پڑھ کے سنائے اور ان کو پاک کرے اور ان کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے۔ اس سے پہلے تو ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی، آیات کا مفہوم ہے۔ اسلام سے پہلے دنیا نے جس قدر ترقی کی تھی صرف ایک مرد کی اخلاق اور دماغی قوتوں کا کرشمہ تھی۔ مصر، بابل، ایران، یونان اور ہندوستان مختلف عظیم الشان تمدن کے چشم آرا تھے، لیکن اس میں صنف نازک عورت کی آبیاری کا کچھ دخل نہ تھا۔ اسلام آیا تو اس نے دو صنفوں مرد اور عورت کی جدوجہد کو وسائل اور ترقی میں شامل کر لیا۔ عورت کو دنیا نے جس نگاہ سے دیکھا ہے وہ مختلف ممالک میں مختلف رہی ہے۔ مشرق میں عورت مرد کے دامن کا تقدس ہے۔ مشرق میں عورت مرد کے دامن تقدس کا داغ ہے۔ روما اس کو گھر کا اثاثہ سمجھتا ہے۔ یونان اس کو شیطان کہتا ہے اور اس کو لعنت ابدی کا مستحق قرار دیتا ہے۔ کلیسا اس کو باغی انسانیت کا کانٹا تصور کرتا ہے۔ یورپ اس کو خدا یا خدا کے برابر مانتا ہے۔ لیکن اسلام کا نقطہ نگاہ ان سب سے جدا ہے۔ وہاں عورت نسیم اخلاق کی نکہت اور چہرہ انسانیت کا غازہ سمجھی جاتی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مکہ میں ہم لوگ عورتوں کو بالکل ہیچ سمجھتے تھے، مدینہ میں نسبتاً ان کی قدر تھی، لیکن جب اسلام آیا اور خدا نے ان کے متعلق آیتیں نازل کیں تو ہم کو ان کی قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ عرب جاہلیت کے رسم دختر کشی پر نظر ڈال کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر یا انجشہ رویدک بالقواریر، انجسہ دیکھنا یہ آبگینے ہیں، غور کرو تو تم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے صحیح تشریح معلوم ہوتی ہے۔ اسلام نے صرف یہی نہیں کیا کہ عورتوں کے چند حقوق متعین کر دیے، بلکہ ان کو مردوں کے مساوی درجہ دے کر مکمل انسانیت قرار دیا۔ صحیح بخاری میں وارد ہوا ہے الرجل راع علی اہلہ وہو مسئول والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وہی مسئولۃ۔ مطلب ہے مرد اپنے اہل خانہ کا راعی بنایا گیا ہے اور اس سے ان کے متعلق جواب طلب ہوگا، اور عورت شوہر کے گھر کی راعیہ ہے اور اس کے متعلق باز پرس ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ سنن ابن ماجہ میں اس کی مزید تشریح کی ہے۔ ابن ماجہ نے لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، تم کو عورتوں پر بجز مخصوص حقوق کے کوئی دسترس حاصل نہیں ہے، لیکن ہاں جب کوئی گناہ کر دیں۔ استغفر اللہ۔ اس بنا پر اسلام میں عورت کی جو منزلت قائم ہوئی وہ بلحاظ نتائج دیگر اقوام و مذاہب سے بالکل مختلف تھی۔ تمام دنیا اپنی قومی تاریخ پر ناز کرتی ہے اور بجا طور پر کرتی ہے، لیکن اگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ اس افسانہ پارینہ میں صنف نازک کی صحیح کوشش کا کس قدر حصہ تھا،
تو دفعتاً ہر طرف خاموشی چھا جائے گی۔ اسلام نے جن پردہ نشینوں کو اپنے کنارہ عاطفیت میں جگہ دی، انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے عظیم شان کام انجام دیے جو تاریخ صفحات میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔ آج میں کتاب سیرت الصحابیات و اسوہ صحابیات آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں۔ اس کو پڑھ کے بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں کو صحابیات کی زندگی کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوگی۔ اس لیے ہم صرف ان کے کارناموں کو پیش کریں گے جو صحابیات رضی اللہ عنہن سے متعلق ہیں، کیونکہ یہ صنف نازک کا پہلا قدم تھا جو ترقی کی راہ میں اٹھایا گیا۔ صحابیات رضی اللہ عنہن کے کارنامے تمدن کے تمام عنوانات پر منقسم ہیں، اور ہم ان کو اجمالاً اس مقام پر لکھنا چاہتے ہیں۔ مذہبی کارنامے: مذہبی خدمات کے سلسلے میں سب سے اہم خدمت جہاد ہے، اور صحابیات رضی اللہ عنہن نے جس جوش، جس خلوص، جس عزم اور جس استقلال سے اس خدمت کو ادا کیا ہے، اس کی نظیر مشکل سے مل سکے گی۔ غزوہ احد میں جب کہ کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف چند جان نثار رہ گئی تھیں، حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ کفار جب آپ پر بڑھتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی تھی۔ ابن کمیہ جب دراتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آیا اور غار پڑ گیا۔ انہوں نے تلوار مار دی، لیکن وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے کارگر نہ ہوئی۔ یہ ابن ہشام صفحہ نمبر 87 میں درج ہے۔ جنگ مسلمہ میں انہوں نے اس پامردی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے عمارہ نے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ غزوہ خندق میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جس بہادری سے ایک یہودی کو قتل کیا اور یہودیوں کے حملہ کو روکنے کی جو تدبیر اختیار کی، وہ بجائے خود نہایت حیرت انگیز ہے۔ غزوہ حنین میں حضرت سلیمہ رضی اللہ عنہا کا خنجر لے کر نکلنا ایک مشہور بات ہے۔ جنگ یرموک میں جو خلافت فاروقی میں ہوئی تھی، وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، حضرت ابان رضی اللہ عنہا، حکیم رضی اللہ عنہا، خولہ رضی اللہ عنہا، ہند رضی اللہ عنہا اور المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے بڑی دلیری سے جنگ کی تھی، اور اسماء رضی اللہ عنہا بنت یزید نے جو انصار کے قبیلے سے تھیں، خیمہ کی چوب سے 9 رومیوں کو قتل کیا تھا۔ نہ صرف بری بلکہ بحری لڑائیوں میں بھی صحابیات رضی اللہ عنہم شرکت کرتی تھیں۔ 28 ہجری میں جزیرہ قبرص پر حملہ ہوا تو حضرت حرام رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہوئیں۔ میدان جنگ میں اس کے علاوہ صحابیات رضی اللہ عنہم اور خدمات بھی انجام دیتی تھیں، مثلاً پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، مقتولوں اور زخمیوں کو اٹھا کر میدان جنگ سے لے کر جانا، پرخہ کاٹنا، تیر اٹھا کر دینا، خورد و نوش کا انتظام کرنا، پکانا، قبر کھودنا، فوج کو ہمت دلانا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سلیم رضی اللہ عنہ، سلیط رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں مشک بھر بھر کر زخمیوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ سلیم رضی اللہ عنہ اور انصار کی چند عورتیں زخمیوں کو تیمارداری کرتی تھیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے شہدائے مجروحین کو قتل گاہ سے اٹھا کر مدینہ پہنچایا تھا۔ زیاد الجشیعہ اور دوسری 5 عورتوں نے غزوہ خیبر میں پرخہ کاٹ کر مسلمانوں کو مدد دی تھی، اور وہ تیر اٹھا کر لاتی اور ستو پلاتی تھیں۔ حضرت عطیہ نے 7 غزوات میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا پکایا تھا۔ اغواس اور عمارس وغیرہ کی جنگوں میں جو خلافت فاروقی میں ہوئیں، عورتوں اور بچوں نے گورکنی کی خدمت انجام دی تھی، اور جنگ یرموک میں جب مسلمانوں کا میمنہ ہٹتے حرم کے خیمہ گاہ تک آ گیا تو ہند رضی اللہ عنہ اور خولہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے پرجوش اشعار پڑھ کر لوگوں کو غیرت دلائی تھی۔
اشاعت اسلام سے مذہب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اور صحابیات نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب کی دعوت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت خطاب کی دعوت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ سلیم رضی اللہ عنہ کی ترغیب سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آستانہ اسلام پر سر جھکایا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حکیم رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے تھے اور شریک دوسیہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے قریش کی عورتوں میں اسلام پھیلا تھا، جو نہایت مخفی طور پر اس خدمت کو انجام دیتی تھی۔ اسلام کی حفاظت میں ایک اہم کام کیا ہے اور متعدد صحابیات رضی اللہ عنہ میں سب سے زیادہ اس خدمت کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ادا کیا۔ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور نظام مذہب اور درہم برہم ہو گیا تو انہوں نے اصلاح کی آواز بلند کی، جس پر مکہ اور بصرہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔ نماز کی امامت بھی ایک اہم کام ہے اور متعدد صحابیات نے اس کو کبھی عورتوں کے مجمع میں انجام دیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، ورقہ رضی اللہ عنہ بنت عبداللہ اور سعدہ رضی اللہ عنہ بنت قمامہ عورتوں کی امامت کیا کرتی تھیں۔ ورقہ رضی اللہ عنہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے اپنے مکان کو سجدہ گاہ بنا لیا، جہاں وہ ہمیشہ امامت کرتی اور اذان دیتی تھیں۔ عورت کی اقتداء عورت کے پیچھے درست ہے، مگر حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ سیاسی کارنامے میں صحابیات رضی اللہ عنہ نے متعدد سیاسی خدمتیں بھی انجام دی ہیں۔ چنانچہ حضرت شفا رضی اللہ عنہ بنت عبداللہ اس درجہ صاحب الرائے تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی تحسین کرتے اور ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسا اوقات بازار کا انتظام بھی ان کے سپرد کیا۔ ہجرت سے قبل جب قریش کا شانہ نبوت کا محاصرہ کرنا چاہا تو رقیقہ رضی اللہ عنہ بنت صفی نے، جو عبد المطلب کی بھتیجی تھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ارادے کی اطلاع دی تھی۔ چنانچہ آپ خوابگاہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عورت کے سیاسی اختیارات اس قدر وسیع ہیں کہ وہ دشمنوں کو پناہ دے سکتی ہے اور امام اس کے امان کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے زمانہ میں ہانی رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، ایک مشرک کو پناہ دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد اجرنا من اجرت و آمنا من آمنت۔ تم نے جس کو پناہ یا امان دی، ہم نے بھی دی۔ قد اجرنا من اجرت و آمنا من آمنت۔ علمی کارنامے: اسلامی علوم یعنی قرأت، تفسیر، حدیث، فقہ، فرائض میں متعدد صحابیات رضی اللہ عنہ کمال رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، سلمہ رضی اللہ عنہ، ورقہ رضی اللہ عنہ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ ہند بنت اسید رضی اللہ عنہ، حشام رضی اللہ عنہ بنت حارثہ رائطہ رضی اللہ عنہ بنت حیان اور سعد رضی اللہ عنہ بنت سعد ابن ربیعہ بعض حصوں کی حافظ تھیں۔ سعد رضی اللہ عنہ قرآن مجید کا درس بھی دیتی تھیں۔ تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خاص کمال تھا، چنانچہ صحیح مسلم کی آخر میں ان کی تفسیر کا متعدد حصہ منقول ہے۔ حدیث میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ عموماً اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور سلمہ رضی اللہ عنہ خصوصاً تمام صحابیات رضی اللہ عنہم سے ممتاز تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات 2210 ہیں اور حضرت سلمہ نے 378 حدیث سے روایت کی ہیں۔ ان کے علاوہ عطیہ اور رضی اللہ عنہ اور اسماء رضی اللہ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہانی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت قیس بھی کثیر الراویہ گزری ہیں۔ فقہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے فتاوے اس قدر ہیں کہ متعدد ضخیم جلدیں تیار ہو سکتی ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاوے میں ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، حبیبہ رضی اللہ عنہ، جویریہ رضی اللہ عنہ، میمونہ رضی اللہ عنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، شریک رضی اللہ عنہ، عطیہ رضی اللہ عنہ، اسماء رضی اللہ بنت ابی بکر، لیلہ رضی اللہ عنہ بنت قائف، خولہ رضی اللہ عنہ بنت تویت،
ام الدرداء رضی اللہ عنہ، عاتقہ رضی اللہ عنہ بنت زید، سہلہ رضی اللہ عنہ بنت سہیل، فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت قیس، زینب رضی اللہ عنہ بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام ایمن رضی اللہ، ام یوسف رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاوی ایک مختصر رسالے میں جمع کیے جا سکتے ہیں۔ فرائض میں حضرت عائشہ کو خاص مہارت تھی اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ ان سے فرائض کے متعلق مسائل دریافت کرتے تھے۔ اسلامی علوم کے علاوہ اور علوم بھی صحابیات رضی اللہ عنہ دستگاہ رکھتی تھی، مثلا علم اسرار میں حضرت ام سلمہ کو پوری واقفیت تھی، خطابت میں اسماء رضی اللہ عنہ بنت سکن کا خاص شہرہ تھا، تعبیر میں اسماء رضی اللہ عنہ بنت امیس مشہور تھیں، طب اور جراحی میں رفیدہ اسلمیہ، ام مطار رضی اللہ عنہ، ام کبشہ رضی اللہ عنہ، حمنہ رضی اللہ عنہ بنت حجش رضی اللہ عنہ، معاذرہ رضی اللہ عنہ، لیلہ رضی اللہ عنہ، امیمہ رضی اللہ عنہ، ام زیاد رضی اللہ عنہ، ربیع رضی اللہ عنہ بنت معوذ، ام عطیہ رضی اللہ عنہ، ام سلیم رضی اللہ عنہ کو زیادہ مہارت تھی۔ رفیدہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ جس میں جراح خانہ بھی تھا مسجد نبی کے پاس تھا۔ شاعری میں خنسا رضی اللہ عنہ، سعدہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، عاتقہ رضی اللہ عنہ، امامہ مریدیہ رضی اللہ عنہ، ہند رضی اللہ عنہ بنت حارث، زینب رضی اللہ عنہ بنت عوام، اروی رضی اللہ عنہ، عاتقہ رضی اللہ عنہ بنت زید، ہند رضی اللہ عنہ بنت اساسہ، ام ایمن رضی اللہ عنہ، قنیلہ رضی اللہ عنہ، عبدریہ، کبشہ رضی اللہ عنہ بنت رافع، میمونہ بلویہ رضی اللہ عنہ، نعم رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ زیادہ نامور ہیں۔ خنسا رضی اللہ عنہ کا جواب آج تک عورتوں میں نہیں پیدا ہوا، ان کا دیوان چھپ گیا ہے۔ عملی کارنامے اس سے مراد صنعت و حرفت ہے، جس میں فلاحت، کتابت، تجارت اور خیاطت وغیرہ داخل ہیں۔ اسد الغابہ اور مسند احمد بن حنبل کی متعدد روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہ عموماً کپڑا بنا کرتی تھیں جو ان کو اور ان کے اولاد کو کافی ہوتا تھا۔ کاشتکاری تمام صحابیات رضی اللہ عنہ نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ مدینہ یا دیگر سرسبز مقامات کے باشندوں کے ساتھ مخصوص تھی۔ مدینہ میں عموماً انصار کی عورتیں کاشتکاری کرتی تھیں۔ مہاجر عورتوں میں حضرت ام اسماء رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مشغلہ تھا۔ لکھنا بہت سی صحابیات جانتی تھیں، چنانچہ شفا رضی اللہ عنہ بنت عبداللہ کو اس میں خاص طور پر شہرت حاصل تھی، جنہوں نے ایام جاہلیت ہی میں لکھنا پڑھنا شروع سے ہی سیکھ لیا تھا۔ شفا رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت عقبہ اور کریمہ بنت المقداد رضی اللہ عنہ بھی لکھنا جانتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اگرچہ پڑھنا آتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا تھا۔ صحابیات رضی اللہ عنہ میں بعض عورتیں تجارت بھی کرتی تھیں، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تجارت نہایت وسیع پیمانے پر شام تک تھی۔ خولہ رضی اللہ عنہ، ملیکہ ثقفیہ اور بنت مخریہ رضی اللہ عنہ عطر کی تجارت کیا کرتی۔ سینہ عام تھا، چنانچہ فاطمہ بنت شبیہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے حالات سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات میں انصار کی لڑکیاں گیت گا لیتی تھیں، بلکہ کبھی شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اشعار گائے ہیں۔ اور فریعہ بنت معوذ نے رضی اللہ عنہ نے جو حدیث روایت کی ہے، اس میں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ مدینہ میں ایک بی بی تھی جن کا نام ارنب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو انصار کی بعض شادیوں میں گیت گانے کو بھیجا ہے، اور ارنب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اصابہ میں بھی آیا ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ لحن کے ساتھ قرآن پڑھتی تھیں اور خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز پر پڑھ سکتی تھیں۔
ان صنعتوں کے علاوہ بعض صحابیات اور کام بھی جانتی تھیں، مثلاً حضرت سودا رضی اللہ عنہ طائف کی کھالیں درست کرتی تھی اور اس کو دباغت دیتی تھیں۔ حضرت زینب بھی دستکار تھیں۔ اس تمام تفصیل کے بعد اب ہم آگے بڑھیں۔ انتخاب و ترتیب میں اس کتاب میں تمام صحابیات کے علاوہ اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہ کی آخری جلدوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ صحابیات رضی اللہ عنہ کے حالات میں اگرچہ بعض مخصوص کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلاً ابن اثیر المتوفی نے تاریخ النساء کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو ناپید ہے۔ اس کے علاوہ اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں ان کا خاص تذکرہ ملتا ہے، چنانچہ ابن مندہ المتوفی 395 ہجری، ابو نعیم متوفی 403 ہجری